اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس تک انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں کثیر تعداد میں انبیاء اور رسول اس امت کی رہنمائی کے لیے بھیجے، اس انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی حوالے سے کسی قسم کا کوئی ذلی، بروزی، عکسی کسی بھی حوالے سے کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، تو لیکن انسان کو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، فلاح، رشد اور کامیابی کی ضرورت ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، جب تک یہ جہان فنا نہیں ہو جاتا، انسان اس دنیا میں موجود ہے، تب تک انسان کو ہدایت اور کامیابی کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ لیکن چونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجنے تھے اللہ رب العزت نے بھیج دیے، جتنے بھی رسول بھیجنے تھے اللہ رب العزت نے بھیج دیے۔ اب انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ یہ منقطع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، لیکن انسان کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت وہ ابھی بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب یہ ذمہ داری علماء کے ذمہ لگائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے محدثین پیدا فرمائے، فقہاء پیدا فرمائے، مجتہدین پیدا فرمائے، بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے، جنہوں نے اس مشن کو، اس منشور کو، اس طریقے کو، اس تبلیغ کے پیغام کو آگے امت تک پہنچایا۔ ہزاروں کی تعداد میں کئی ایسے اللہ رب العزت کے ولی گزرے جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی رہنمائی کی، لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ ایک اہم نام مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بھی ہے، 14ویں صدی کے مجدد برحق۔ اللہ رب العزت نے بے پناہ خصوصیات، علم و فضل میں مہارت اور انتہا درجے کی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اب اس کا آسان سا، بالکل آسان سا مفہوم یہ ہے خلاصتاً کہ اللہ رب العزت جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، علم و فضل کا بحر بے قرار اس کے سینے کے اندر سما جاتا ہے۔ آج ہم 5-10 سال پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ ہمارے اسلاف کا کیا عمل تھا، وہ اتنا کچھ پڑھنے لکھنے کے باوجود اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ 10 شوال مکرم کو 1272 ہجری 14 جون 1856 کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ 1856 یہ وہی سال ہے جب مسلمان جنگ آزادی لڑ رہے تھے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے خلاف۔ اس وقت، اس سے پہلے بھی آزادی کی جنگیں لڑی گئیں، لیکن یہ جنگ، یہ جو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف جسارت کی، یہ فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اس کے بعد معاملات کچھ حد تک سلجھتے گئے، مسلمانوں کو کچھ حد تک کچھ عرصہ آزادی بھی ہوئی، ہندو کا تسلط ہوا، تو اس کے بعد پھر مسلمان اسی طرح ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے۔ تو بہرحال جس وقت مسلمان اور ہندو بر صغیر کے جو افراد تھے وہ انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے،
عین اسی لمحات میں اللہ رب العزت نے شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو پیدا فرمایا۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے، والدہ ماجدہ محبت سے امن میاں کے نام سے بلایا کرتی تھیں۔ خاندان کے جو دیگر افراد تھے وہ احمد میاں کے نام سے بلاتے تھے۔ خاندانوں کے اپنے رواج بھی ہوتے ہیں۔ بعض خاندانوں میں ابھی بھی یہ مشہور ہے رسم، میاں کے نام سے بلانا۔ بعض جو یہ سرائکی لوگ ہیں وہ محبت سے سائیں کا لفظ بول لیتے ہیں، سائیں کا لفظ، لیکن بعض زبانوں میں سائیں کا لفظ بڑی گندی گالی شمار کیا جاتا ہے، پاکستان کے اندر ہی۔ تو یہ اپنے اپنے رواج ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، رسم و رواج یا طور طریقے کہہ لیں، یا خاندان کا ایک اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی جس خاندان کے چشم و چراغ تھے، میاں کا لفظ اس کے اندر مشہور تھا۔ کسی کو پیار سے محبت سے بلانا تو کسی بھی نام سے بلانا تو اس کے نام کے ساتھ میاں لگا دینا، احمد میاں، امن میاں، اس طرح۔ آپ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے دادا جان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، لیکن آپ عاجزانہ طور پر اپنے نام کے ساتھ عبد مصطفیٰ لکھا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کا بندہ، غلام۔ ظاہر ہے سارے نبی علیہ السلام کے ہم غلام ہیں، ان کے صدقے ہی اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں حاصل ہوئی، ان کے صدقے ہی ہمیں دین اسلام کا پیغام ملا۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہی بہت ساری چیزیں نہیں، مکمل طور پر آج ہمیں جو عقل و شعور ہے، صحیح اور غلط کے اندر جو تمییز ہے، اچھائی اور برائی کے اندر جو فرق کا معیار ہے، یہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہی ہمیں حاصل ہوئے۔ ہمیں تو نہیں پتہ تھا نا کیا کچھ ہے کیا نہیں ہے۔ آپ تاریخی واقعات دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جانی اسے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرنا، یہی لوگ تھے نا۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحیح اور غلط کا معیار دیا، اچھائی اور برائی کی سوچ دی، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو اس کے بعد امت نے جو نتیجہ دیکھا وہ یہی تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہی لوگ تھے نا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رسول تھے، تو وہ ایک دن نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں نا اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کی ہے، اور میں جس بھی بیٹی کو زندہ دفن کرتا وہ مجھے ابو ابو پکارتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام بار بار فرماتے، تو نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، بار بار فرماتے تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی نا کہ یہ افراد کلمہ پڑھ کر اسلام لے امت کے مقتدا اور رہنما بن گئے، پیشوا بن گئے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے دیگر انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کا جو پیغام تھا، جو انداز تھا، جو ان کی ذمہ داری تھی، وہ اللہ رب العزت نے اب علماء کے سپرد لگائی ہے، تبلیغ کرنے والی، یعنی کہ اب امت کی ہدایت اور رہنمائی یہ علماء کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی سیرت جو ہے نا وہ بڑی پاکیزہ ہے۔ جب ہم آپ کی حیات طیبہ کے کچھ پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو عام طور پر یا آج کے علماء میں ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ہم اعلیٰ حضرت کی طرف چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان ایک دفعہ آپ کے زمانے میں نا بر صغیر میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ آج بھی پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بارشیں نہیں ہو رہی۔ میں نام نہیں لینا چاہ رہا پاکستان کے ایک علاقے کا، جس کے اندر انسان اور جانور وہ پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، زمین سے پانی نہیں نکل رہا، کھانے پینے کے لیے خوراک نہیں ہے، دھوپ کی شدت بہت ہے، زمین بنجر ہو چکی ہے، تپش مارتی ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کل بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا، پرسوں بھی دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا تھا، انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، منہ سے خون نکل رہے ہیں، پانی ہے ہی نہیں۔ تو آپ کے دادا جان
جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ ایک دفعہ قحط سالی ہوئی تو نماز استسقاء کے لیے افراد جا رہے تھے۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، اس نماز کو نماز استسقاء کہتے ہیں، بارش طلب کرنے کی نماز۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان ایک دفعہ اس طرح قحط سالی ہوئی تو نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے۔ رستے میں ایک ہندو کھڑا ہوا تھا، اس نے ایک تانا دیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان کو۔ اس نے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ بتایا کہ بارش مانگنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا پھر اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک بارش نہ ہو جائے۔ یہ تانا دیا مسلمان ہونے کا، مطلب اگر تمہارا رب اتنی ہی سنتا ہے کہ اس سے دعا مانگنے جاؤ تو وہ فوری طور پر بارش نازل فرما دیتا ہے، تو پھر اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک بارش نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا جان وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ اب اس کی بات کا کیا جواب دینا تھا؟ وہاں پہ نماز ادا کی، اس کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے نا تو آسمان پر فوری طور پہ بادل آ گئے، بادل آ گیا، بارش برسی، اتنی بارش برسی کہ ان کے لیے واپس آنا مشکل ہو گیا، رستے بھر گئے، کیچڑ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دادا جان لوگوں کے ساتھ واپس آئے تو وہ بندہ معافی کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ والوں کی بھی بڑی شان ہے نا، یہ ان کی شان ہے جو حقیقت میں اللہ والے ہیں۔ کچھ آج ہمارے زمانے کے اللہ والے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو ویسے محفوظ فرما لے۔ جن کو اللہ والا ہونے کا آج کے دور میں ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے معاشرے میں، جاہل لوگوں کی، جو امت کے مقتدا اور پیشوا بنے پھرتے ہیں۔ اللہ والے تو اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن جو ہمارے زمانے کے اللہ والے ہیں ان سے تو بس اللہ تعالیٰ بچا ہی لے، تو یہی ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو 10 شوال مکرم کو آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی، جس طرح کہ میں نے شروع میں عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جس طرح کہ میں نے بالکل شروع میں عرض کیا، اللہ رب العزت نے بے پناہ حافظہ اور ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے استاد صاحب سبق کی بڑے اچھے طریقے سے تیاری کر کے آتے، بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر کے آتے، بڑے مشکل الفاظ میں مجھے سمجھاتے، تو میں بڑے غور سے استاد صاحب کے سارے لیکچر کو سن لیتا کہ استاد جی کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب استاد صاحب چپ ہوتے تو میں 1-2 دفعہ کتاب کو دیکھتا تو کتاب بند کر دیتا، تو استاد صاحب مجھے فرماتے ہیں احمد رضا سبق یاد ہو گیا؟ میں کہتا ہو گیا۔ کہتے سنائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو حروف استاد صاحب نے استعمال کیے تھے میں حرف و حرف اسی طرح سبق سنا دیتا، جن الفاظ کو استاد صاحب نے استعمال کیا گفتگو کرتے ہوئے، کہتے میں انہی الفاظ کے اندر استاد صاحب کو سبق سنا دیتا۔ استاد صاحب بڑا حیران ہوتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے سائڈ پہ لے کے تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے صحیح بتاؤ تم انسان ہو کہ جن ہو؟ انسان کا اتنا حافظہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ان حروف کو مکمل طور پر اسی طرح یاد کر لے۔ میں پوری کتاب کا سبق تیار کرتا ہوں، ساری رات جاگتا ہوں، ادھر آ کے لیکچر تیار کرتا ہوں اور آپ کو 5 منٹ نہیں لگتے اس کو سناتے ہوئے یا اس کو یاد کرتے ہوئے۔ تو اللہ حضرت فرمانے لگے یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، ویسے میں ہوں انسان ہی، کوئی جن نہیں ہوں، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، انسان ہوں۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ 8 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب عربی زبان میں ہدایت النحو کی ایک شرح لکھی، عربی زبان کے اندر، عربی کی کتاب ویسے بھی عربی ہے، نحو کے اندر ہے، اس کی شرح لکھی 8 سال کی عمر میں۔ 4 سال کی ابھی عمر تھی کہ آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا۔ آج ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو پھر بھی مسجد یا مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے۔ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کر لیا تھا۔ اور 6 سال کی عمر میں ایک دفعہ میلاد شریف کی اس طرح محفل تھی، محفل پاک تھی، تو تقریباً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت 6 سال کی عمر میں میلاد شریف کے اوپر تقریباً 2 گھنٹے خطاب کیا تھا۔ آج ہمارے 50 سال کا بندہ وہ 10 منٹ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ میلاد شریف کے اوپر جو خطاب ہے، جمعیت اشاعت اہل سنت کراچی سے انہوں نے شائع کیا ہوا ہے، میرے پاس وہ موجود ہے رسالہ۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے تھے وہ سامعین میں سے ایک صاحب اس کے نوٹس بنا رہے تھے، تو وہ اسی طرح انہوں نے شائع کیے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب، یہ رسالہ آج بھی موجود ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس وقت بیان فرمایا تھا۔ 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس وقت آپ نے جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کتابوں کی تصریف کا معاملہ شروع کر دیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ مکمل طور پر فتویٰ نویسی کے میدان میں اتر چکے تھے، فتویٰ دینا شروع ہو گئے تھے 13 سال کی عمر میں۔ اور آج 10 سال پڑھ کے بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس مسئلے میں یا کس جگہ پہ کون سا فتویٰ دینا ہے، کس جگہ پہ کون سا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، جس طرح کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ اللہ رب العزت جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، پھر وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، دین اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کے لیے مکہ المکرمہ روانہ ہوئے، وہاں پر ایک بہت بڑے شافعی فقیہ تھے، فقہ شافعی سے تعلق رکھنے والے سید شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پہلے کوئی تعارف تھا نہیں، سلام دعا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوئی نہیں تھی۔ انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر کی، بڑا احترام کیا، آپ کا ہاتھ مبارک پکڑا، کھانا پیش کیا، گھر لے گئے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ حضور یہ کون ہے، آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ انہوں نے کچھ اور کلام کرنے کے بجائے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی پیشانی میں اللہ کا نور نظر آتا ہے، اس کی پیشانی نور علی نور ہے۔ اس لیے جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہونے والی تھی نا، تو آپ کے والد صاحب نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے والد صاحب نے خواب دیکھا اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کے دادا جان کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خواب اسی طرح ہی ہے تو اللہ رب العزت تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جس کی شہرت مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گی۔ پھر دنیا نے دیکھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو۔ آج بھی ایک بندہ علمی اختلاف رکھنے کے باوجود جب بنظر غائر دیکھتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی شان اور عظمت کا معترف ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، جان نہیں چھڑا سکتا۔ ورنہ تعصب ایک بڑی چیز ہے۔ اندھے کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے نا، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، اس کو نظر ہی نہیں آتا، وہ پھر بھی لمبے لمبے پلان بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے، کہ میں نے ادھر جانا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تعصب کی نظر سے نہ دیکھے، علمی میدان کے اندر دیکھے، علمی قابلیت کے اندر دیکھے، فقاہت کے اندر دیکھے، ذہانت کے اندر دیکھے، دین اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو کام کیا ہے اس حوالے سے دیکھے، گستاخان صحابہ کے بارے میں ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں اس کے حوالے سے دیکھے۔ جب یہ پاگل قسم کے سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ زمین تباہ ہونے لگی ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری کتابیں ان کے جواب میں لکھ دی تھی کہ نظریہ بالکل باطل ہے کہ زمین فنا ہو جائے گی، ابھی تو بالکل بھی فنا نہیں ہو سکتی۔ میں جان بوجھ کے اس بندے کا نام نہیں لے رہا سائنسدان کا، کچھ لوگوں کو پھر ہضم نہیں ہوتا۔ اس نے ایک تھیوری پیش کی، نظریہ پیش کیا کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا ہے، زمین کے ساتھ کچھ سیارے ٹکرانے والے ہیں، جب یہ ٹکرائیں گے بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، زمین کا بہت سارا حصہ تباہ ہو جائے گا، دنیا بہت بڑی تباہی دیکھے گی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ایک بندے کی اس سوچ کے بارے میں پوری کتاب لکھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ رب العزت پورے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتا ہے شمسی، قمری اور سیاری نظام کے حوالے سے کہ اپنے اپنے مدار کے اندر یہ گھوم رہے ہیں۔ چاند کا ایک دائرہ ہے جہاں پہ چاند موجود ہے، سورج کا ایک دائرہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج چاند کی جگہ پر آ جائے، چاند سورج کی جگہ پر آ جائے، یا کوئی سیارہ چاند کے ساتھ ٹکرا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز، ہر سیارے کا، ہر چیز کا اللہ رب العزت نے ایک دائرہ رکھا ہے۔ ایک جہاں پہ زمین موجود ہے یہاں پہ چاند نہیں آ سکتا کہ وہ چاند یہاں پہ آ جائے، زمین ہٹ کے کسی دوسری جگہ پہ چڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، قیامت کے قریب یہ ضرور ہوگا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمان زمین پہ آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، سورج چاند کی جگہ پر آ جائے، چاند سورج کی جگہ پر آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ایک تھیوری کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک پوری کتاب لکھ دی کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ زمین کے ساتھ کوئی اور چیز ٹکرا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور چیز آ کے اس کے مدار کے اندر ٹکرا جائے۔ اسی طرح جب بر صغیر میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، پہلے تو انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، مسلمان اس کے اندر شریک ہوئے، بعد میں اس مسلمانوں کے اوپر پھر ہندو مسلط ہو گئے۔ آج ہمیں پاکستان کی قدر نہیں ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے۔ ہاں دوسرا بندہ کوئی کس کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے، کوئی کس کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کس کے خلاف بول رہا ہے۔ آج ہمیں اس چیز کی قدر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتیں کر دی ان کے اوپر پھر آزمائش کے لیے۔ جب وہ بالکل اللہ رب العزت سے غافل ہو گئے، اچانک اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا۔ تو یہ پاکستان یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ ہمیں اپنے اداروں کے خلاف، اپنی افواج کے خلاف، یہ جو پاکستان کی حفاظت کے لیے بھی جو بھی چیزیں موجود ہیں، ہمیں ان کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ خاص طور پر اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر کیا ہوا تھا، یہ داتا صاحب کے باہر ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، وہ فلیکس بھی لگا ہوگا، کافی عرصہ وہ فلیکس لگا بھی رہا ہے۔ مجھے ویسے بھی پتہ تھا اس چیز کا کہ وہ مسلمانوں کے قبرستان سے عورتوں کی لاشیں نکال کر ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ تو یہ پاکستان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، پاکستان بھی اور اس کے علاوہ ہر اللہ رب العزت کی نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، ورنہ یہ حالات کس قدر نازک ہیں، حالات کس قدر نازک ہیں، یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، ہماری ناشکری ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کتنا دور کر سکتی ہے، یا بالآخر کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بحر الدموع کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات غافل انسان یہ سوچتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے تو عذاب تو آ نہیں رہا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے کہ وہ بندہ غافل انسان اس چیز سے رائے حق سے بھٹک جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے عذاب تو آنا کوئی نہیں، آنا ہوتا تو فلانے کے اوپر نہ آ جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ غافل انسان اس طرح کی چیزیں سوچتا رہتا ہے، اچانک سے اس کے اوپر اللہ رب العزت کی پکڑ نازل ہو جاتی ہے۔ الزواجر عن اقتراف الکبائر میں بھی لکھا ہوا ہے نا، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانے کے لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں نا، جرم کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر پھر بھی اللہ رب العزت کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان تجھے یہ چیز کبھی بھی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، مطلب ہم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ چیز اللہ رب العزت کی پکڑ سے ہمیں غافل نہ کر دے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کی بولت ہے، اللہ رب العزت ڈھیل دیتا ہے، کر لے ناشکری جتنی کرنی ہے۔ دیکھیں ہم اللہ رب العزت کی اگر ناشکری کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کا کوئی نقصان ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ہم اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو خود ذلت کے مقام کے اوپر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنتے تو اللہ رب العزت کا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں یا تو ہمارا فائدہ ہے اپنا، یا ہمارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے نا، اگر اللہ کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کے نافرمانی کے اوپر جمع ہو جائے، اللہ رب العزت کا کچھ بھی نقصان نہیں ہے، اور اگر ساری مخلوق اللہ رب العزت کی فرما برداری پر جمع ہو جائے تو اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہم بات کر رہے تھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے علم و فضل کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں
جس طرح کی یہ جو جہالت پھیلی جا رہی ہے، ہر دوسرا بندہ پیر ہے، ہر دوسرا بندہ چاہے وہ ساری زندگی شریعت کے خلاف بغاوت کرے، مرنے کے بعد دربار تیار ہے اس کا، یہ چیز بڑی غلط ہے معاشرے کے اندر، بہت غلط ہے۔ کچھ چیزیں سمجھ میں آتی بھی ہیں، جو صحیح اولیاء اللہ ہیں نا، ان کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے کہ یار وہاں پہ چلو رخصت ہو جاتی ہے، ان کے مزار تیار ہو گئے، لوگوں کی نظر میں ایک وقار ہوگا، یار اللہ تعالیٰ کے فلاں بندے کا مزار ہے، ان کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو معاشرے میں ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے، معاشرے کے اندر ایک رسم چلتی جا رہی ہے، یہ بڑی غلط رسم ہے، بہت غلط رسم ہے۔ ہر دوسرا بندہ ہی پیر ہے، ہر دوسرے بندے کا ہی دربار تیار ہے۔ لوگوں کو کیا پتا، جو ساری زندگی صحابہ کرام کے خلاف بولتا رہتا ہے، مرنے کے بعد لوگ اس کا دربار تیار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کے درباروں کا، میں بڑا کھلے مزاج سے بات کر رہا ہوں، جو اس طرح کے دربار ہیں، اس طرح کے لوگوں کے مزار بعد میں تیار ہوتے ہیں، یہ ایسا فتنہ ہے کہ ہم جیسے جو دین اسلام کے طالب علم ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ساری زندگی کس طرح کا تھا، عوام کو تو نہیں پتہ، عوام کو تو نہیں پتہ، وہ ساری زندگی اس کے درباروں پہ جا کے پتہ نہیں کیا سے کیا کر رہے ہوتے۔ میں اس لیے بڑا واضح انداز میں منع کروں گا، یہ جو صحیح ہمارے پرانے بزرگان دین ہیں ان کے مزارات پہ جائیں آپ لوگ، آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے میں ایسا بندہ کوئی ایسا پیر فقیر موجود ہے جو شریعت کی پاسداری کرتا ہے، شریعت کے خلاف نہیں چلتا ساری زندگی، اس کے مرنے کے بعد اس کا دربار بنتا ہے، دعا فاتحہ کھانے کے لیے چلے جائیں، دعا مانگنے کے لیے چلے جائیں، لیکن ہر جگہ پہ کام شروع نہ کر دیں، یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندے نے ایک سوال پوچھا، اس بندے نے جب یہ سوال بھیجا تو نیچے لکھ دیا کہ جواب عنایت فرما دیں، جتنا آپ کا خرچہ ہوگا ہم آپ کو خرچہ دے دیں گے، پیسے دے دیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا اور نیچے لکھ دیا کہ ہمارے ہاں تعویذ کو بیچا نہیں جاتا، فتوے کو بیچا نہیں جاتا، ہم پیسوں کے لیے کس طرح فتویٰ بیچ دیں۔ اعلیٰ حضرت کے اپنا ایک مرید آیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، وہ بدایونی پیڑے لے کر آیا، ہمارے یہاں خانپور کے مشہور ہے، مٹھائی لے کر آیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیٹھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی کام ہے؟ کہتا نہیں میں ویسے ہی آیا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ کچھ دیر ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کوئی کام ہے؟ کہتا نہیں میں ویسے ہی آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت اٹھ کر جانے لگے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کوئی کام ہے؟ کہتا نہیں میں تو ویسے ہی آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت جانے لگے تو کہنے لگا کہ مجھے آپ سے ایک تعویذ چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کے بندے میں نے 3 دفعہ تو تجھ سے پوچھے تو کس کام کے لیے آیا، یہ مٹھائی کس لیے لے کر آیا ہے؟ تجھ سے 3 دفعہ تو میں نے سوال کیا ہے کس کام کے لیے آیا ہے، تو نے کہا میں ویسے ہی آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے تعویذ دے دیا اور مٹھائی گھر سے منگوا کے واپس بھیج دی۔ فرمایا ہم تعویذ کو بیچا نہیں کرتے، اور آج کل کے جب تک آپ وہ نذرانہ دیں گے نہیں آپ کو تعویذ ملے گا نہیں۔ میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، جب تک آپ مرغا پیش نہیں کریں گے آپ کو تعویذ ملے گا نہیں۔ یہ سب ڈرامے بازی ہیں، بالکل واضح کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں۔ ایک اللہ رب العزت کے ولی اور اللہ رب العزت کے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے مال کے اوپر پیش نہیں کرتا، دنیا کے مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو مال وراثت میں سے جو زمین ملی تھی نا اعلیٰ حضرت نے وہ بھی بھائیوں کو دے دی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس وقت جو گاندھی تھا مسٹر، اس نے ایک دفعہ پیغام بھیجا، وہ ملنے آیا بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت سے، اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب سے کہو کہ مطلب بندہ ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 2 چیزیں، یا تو یہ کسی دینی مسئلے کے لیے آیا ہے یا دنیا کے مسئلے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا دینی مسئلے کے لیے آ نہیں سکتا کیونکہ یہ ہندو ہے، اس کو میرے دین اسلام کا پتہ کوئی نہیں، تو یہ دین کے حوالے سے تو مجھ سے گفتگو کر نہیں سکتا۔ دوسری وجہ یہ کہ دنیا کے کسی مسئلے کے لیے آیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا لگے خدا کے بندو، اور میں نے اپنی دنیا کی پرواہ نہیں کی تو میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کسی اور دنیا کے بندے کی پرواہ کیسے کروں گا؟
مجھے تو اپنے حوالے سے فکر نہیں ہے کہ مجھے دنیا کا مال ملنا ہے کہ نہیں ملنا، میں نے تو اپنا مال لوگوں کو دے دیے، تو میں اس بندے کے ساتھ ملاقات کر کے اپنا ٹائم کیوں ضائع کروں؟ وہ بندہ ملنے کے لیے آیا بریلی شریف میں، اعلیٰ حضرت نے ملنے سے انکار کر دی، اور میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ کیا آج کے جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے یہ شان ہے؟ آپ چلو میرے جیسا بندہ تو ایک دین کا طالب علم ہے، شاید میرے سے تو کوئی ملاقات کر بھی لے، ایک عام بندہ چلا جائے تو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں عوام کو، اور ایک بڑا بندہ چلا جائے تو پھر ان کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ ایک عالم دین کی یہ شان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک دفعہ نا تیل کی ضرورت پڑی، تھوڑا سا تیل چاہیے تھا۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ تیل کا پتہ کرو، کنستر، پیپا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک کنستر تیل کا چاہیے، پتہ کرو کتنے کا ملے گا۔ بندہ جاننے والا تھا، اس نے کہا کہ حضور ویسے تو اتنے کا ہے، آپ ذرا دیندار بندے ہیں، آپ اتنے پیسے دے دیں۔ عام طور پر ہم بھی جاتے ہیں نا، لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں، یا تو میرے سلام دعا والا ہے، آپ اتنے دے دیں، یار میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میرے دوست کے بیٹے ہیں۔ ایک رواج ہے نا، لوگ حیا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس نے جو بات کی نا، اس نے کہا کہ حضور آپ دیندار بندے ہیں، آپ اتنے پیسے دے دیں۔ شاید اگر وہ ویسے کہتا نا کہ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں تو آپ اتنے دے دیں، ہو سکتا تھا کہ آپ رکھ لیتے، یہ میرا گمان ہے۔ اس نے کہا کہ آپ دیندار بندے ہیں تو آپ اتنے پیسے دے دیں۔ فرمایا میں تیرے تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنے علم کو بیچ دوں؟ مطلب میں اپنے علم کی وجہ سے تجھ سے سستی قیمت پہ چیز لے لوں؟ میں تو اپنے علم کو نہیں بیچ سکتا۔ جتنے پیسے بندے تو اتنے پیسے اس بندے کو دے دیے۔ اور آج لوگوں کے پاس اتنے نذرانے جمع ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی کہ اس کو سنبھالنا کہاں ہے، اس کو رکھنا کہاں ہے، اور کس جگہ پہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم جس امام کو ماننے والے نا، اس نے اس طرح کی سوچ دی ہے ہمیں۔ ہم جن اکابرین کو ماننے والے ہیں ان کا مزاج یہ تھا۔ ہم جن لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، امت کا رہنما مانتے ہیں، ان کی سوچ یہ تھی۔ میں تو ہزار قسم کے ایسے بندوں سے ٹکر لیتا ہوں جنہوں نے اس طرح کا کام کیا ہوا ہے، بہت سے لوگوں سے مخالفت لیتا ہوں، مسئلہ ہی نہیں ہے بھئی۔ ہم جن اکابرین کو مقتدا تسلیم کرتے ہیں نا، ان کی تعلیمات یہ ہیں۔ ایسے لوگ امت کے مقتدا اور پیشوا میں ان کو تسلیم ہی نہیں کرتا جنہوں نے اس طرح کا یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ امت کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے، اور لوگوں کے پاس اپنے پیسوں کو سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ آپ سروے کریں عوام کے اندر، عوام کو سیدھے سیدھے مسائل کا بھی نہیں پتہ۔ زکوٰۃ ایک فرض ہے، فرض مسئلہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ نماز کے حوالے سے لوگوں کو نہیں پتہ زیادہ۔ نماز پڑھنے لوگ آتے ہیں، کیا چیزیں فرض ہیں، کیا واجب ہیں، کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر گامزن کریں، جو فرائض ہے پہلے ان کی طرف لے کر آئیں عوام کو۔ ایک مسئلہ دیکھیں، اللہ رب العزت کا ایک ولی ہے نا، اس کا کوئی مزار ہے، دربار ہے، جو بھی شے ہے، اس کی حاضری دینا صرف ایک مستحب کام ہے، صرف۔ مطلب اگر آپ نہیں جاتے نا، آپ کہتے ہیں یار میں نہیں جاتا داتا صاحب، تو نہ جائیں۔ قیامت والے دن آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے حاضری نہیں دی، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو۔ لیکن ایک نماز فرض ہے، اس کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ روزہ فرض ہے، اس کے حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو چیزیں فرائض میں سے ہے ہم ان کے اوپر پہلے عمل کریں، مستحبات کو بعد میں دیکھی جائے گی۔ آج لوگ مزارات پہ جاتے ہیں، جانا چاہیے، ٹھیک ہے جائیں، اللہ رب العزت کے نیک ولی ہیں، جائیں، دعائیں مغفرت کریں، اپنے لیے کوئی اچھی دعا مانگے، مسئلہ نہیں ہے۔ سارے لوگ دربار کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر 2 صفیں کھڑی ہوتی ہیں اور 14 صفیں ادھر کھڑی ہوتی ہیں۔ تو میں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہم پہلے فرائض کی طرف آئیں، مستحبات کی طرف بعد میں چلے جائیں گے۔ جو چیزیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں اور جو چیزیں بحیثیت مسلمان یہ ہمارے لیے ضروری ہیں، ہم پہلے ان کے اوپر عمل کریں، باقی چیزوں کو بعد میں دیکھی جائے گی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نا وہ ایک کلام ہے، کرو مدح اہل دول رضا، آخری مصرع ہے۔
پڑھے اس بلا میں میری بلا. یہ جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، ایک بندہ اعلیٰ حضرت کے پاس ہے، اس نے کہا کہ جو فلانا، آج کے دور کے حساب سے کہیں کہ جو فلانا ایم پی ہے نا، جو بندہ اس کی شان میں کچھ کلام لکھتا ہے نا، وہ اس کی بڑی خدمت کرتا ہے، بڑے اس کو پیسہ پوسہ دیتا ہے، تو آپ اس کی شان میں کوئی 2-4 الفاظ بول دیں. سارے بڑے بڑے لوگوں نے اس کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، آپ بھی اس کی شان میں کچھ قصیدہ لکھ دیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کے جواب میں پھر لکھا نا، وہ یہ تھا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں. اور دین میرا یہ روٹی کا ٹکڑا تھوڑے کہ میں دنیا داروں کی تعریف کرتے ہوئے اپنا دین بیچ دوں. اس بلا میں میری بلا، اللہ حضرت یہ نہیں کہا کہ اس مصیبت میں میں گرفتار ہو جاؤں، فرمایا وہ بھی بلا ہے، اس گند کے اندر اگر میری بلا پہنچ جائے، اللہ حضرت فرمایا میں تو اس کے اوپر بھی راضی نہیں ہوں. اور بجائے اس کے کہ میں خود اس کی تعریف کے لیے کھڑا ہو جاؤں میدان میں کہ یار فلانا بندہ بڑا اچھا ہے، دنیا دار ہے، پیسے دار ہے، نہیں. ایسے لوگوں کو مقتدا اور پیشوا بنائے جنہوں نے غیرت اور حمیت کا درس دیا ہے. ہم قدر کرتے ہیں بڑی دیر بعد میں جا کے. ہمارے کئی ایسے عظیم اکابرین چلے گئے، میں جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ہمیں بڑی دیر بعد میں جا کے قدر ہوئی ہے کہ وہ کیا تھے. ایک زندہ انسان کی قدر کرے کہ وہ آپ کو کس چیز کا درس دیتا ہے. ایک زندہ انسان کے مشر اور منشور کے اوپر آئیں. مرنے کے بعد تو جتنا مرضی گنہگار بندہ ہو جو اس کے اوپر پھول چڑھ جاتے ہیں. ایک گنہگار بندے کی قبر کے اوپر بھی پھول ہوتے ہیں، کسی دربار کے اوپر بھی پھول ہوتے ہیں، کسی وزیر اعظم کی قبر کے اوپر بھی پھول ہوتے ہیں. تو دین اسلام کی سرحدوں پر پہرا دینے کے لیے، دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک ایسے بندے کو مقتدا اور پیشوا بنائے جو غیرت اور حمیت کا بھی درس دیتا ہے اور دین اسلام کی حفاظت کا بھی درس دیتا ہے. آپ کو مرنے کے بعد سارے لوگ قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں. برا بھی انسان ہو، لوگ پھر بھی کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بندہ چنگا سی، لوگ کہہ دیتے ہیں. تو دین اسلام کی طرف آئیں. جس طرح یہ وقت گزرتا جا رہا ہے نا، فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، سنبھالنا امت کو اور اپنے آپ کو یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. دور حاضر کے فتنے بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اپنے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات کی طرف آئیں. ہر بندے کے پیچھے نہ چل پڑے، خود دیکھیں، قرآن و سنت کو پڑھیں، تعلیمات کو دیکھیں، سمجھیں، پھر فیصلہ کریں. صحیح علماء کی طرف آئیں. اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.